اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام دوستوں کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کی علامت کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی اور مرفل حالی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دے اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں سے کہا کہ تم اس کے ہاتھ اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اترایا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس دو مسلمانوں قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا اور اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکر نے ان کو لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ عنہ رونے لگے اور آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے متحجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں رو رہے ہوتے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا کہ میں اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کا نتیجہ میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔
بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی عرض نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور اس کو سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور اب میں آغاز کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔